अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये वीडियो एक फ़ॉलो अप वीडियो है। मैंने कल एक वीडियो पब्लिश की थी इंजीनियर मिर्ज़ा के ऊपर और बहुत सारी फ़ीडबैक भी मिली। बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स भी भेजे और मैसेजेस भी भेजे। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अभी भी उसके बारे में जो है सिंपैथी रखते हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसका दिफ़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने गुस्ताखी कब की, गुस्ताखी कब की, ये बताएं गुस्ताखी कब की। मैं हैरान हूँ लोगों पर, उसके फॉलोअर्स पर, कि उनकी मोहब्बत मिर्ज़ा इंजीनियर के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ज़्यादा लगती है। मैं ये नहीं कह रहा है, लगती है, लगता ही है कि असहाबुर रसूल से ज़्यादा मोहब्बत उनको इंजीनियर मिर्ज़ा से है। इंजीनियर क्या बकवास कर रहा है साहबा के बारे में, कह रहा है कि वो लोंडे लपाड़े थे और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कीड़ा निकाल दिया। इस किस्म की गुफ्तगू क्या सहाबियों के बारे में जायज़ है, मौजू है? क्या आपके पेरेंट्स के बारे में कोई ऐसी बात करे या आपके बड़ों के बारे में या जिन लोगों से आपको मोहब्बत है, पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो असहाब रसूल के साथ मोहब्बत का दम भरते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। जो अहले सुन्नत हैं, जो कसरत से मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो अक्सरियत हैं पाकिस्तान की, वो असहाब रसूल से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में इस किस्म की गुफ्तगू करना असहाब रसूल के बारे में, और मज़े की बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असहाब रसूल की शान में गुस्ताखी का मतलब है इस्लाम की जड़ों को खोदना, इस्लाम के बारे में शुबहात पैदा करना। यही लोग हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान लेकर हम तक पहुंचाया। इन्हीं लोगों ने सुन्नत को जमा किया और आगे आने वाली नस्लों तक पहुंचाया। इन्हीं लोगों ने हमें दीन पहुंचाया। इन्हीं लोगों की वजह से हम आज मुसलमान हैं। इन्हीं लोगों ने रोम और ईरान जैसी ताकतों के साथ जंग की और इस्लाम को उन मुल्कों तक पहुंचाया। तो अगर इन्हीं लोगों के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू की जाएगी, जिनके बारे में इतनी सारी अहादीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा, यानी इस किस्म की बहुत सारी अहादीस हैं। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा के फ़ैन्स हैं, मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इसलिए उसके फ़ैन्स हैं कि उन्होंने इंजीनियर से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। देखें, जब एक इंसान पब्लिक स्पीचेस करता है तो उसमें अच्छी चीज़ें भी आती हैं और बुरी चीज़ें भी आती हैं, मुमकिन है। लेकिन जब बुरी चीज़ों का दिफा किया जाए तो ये एक अजीब सी बात लगती है, अजीब सा अमर है कि अच्छी चीज़ों को तो कोई भी बुरा नहीं कह सकता। क्या मैं कह सकता हूँ कि कोई अच्छी चीज़ें जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कही हैं मैं उनको बुरा कहूँगा? मिसाल के तौर पे अगर वो नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें करता है तो मैं कहूँगा कि वो बुरा कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को प्रॉब्लम ये है कि जब वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान निशान नहीं है। अगर मान भी लिया जाए कि मसीही बरादरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो राय रखती है जो उसने बताई है, जो उसने उनकी तरफ मंसूब की है, फिर भी इसको दोहराना, बार बार दोहराना उन अल्फाज को, क्या ये मौजू है, ये मुनासिब है? बिल्कुल नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस बारे में सोचें और गौर करें कि क्या आपकी मोहब्बत इंजीनियर मिर्ज़ा के लिए असहाब रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा है? ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि वो असहाब रसूल को लोंडे लपाड़े कह रहा है। मामून तक के अल्फाज उसने, यानी मुज़ेका खेज़ तरीके से मजाक उड़ाते हुए असहाब रसूल का वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है। आइम्मा की शान में वो कैसी गुफ्तगू करता है, यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वो कहता है कि वो भौंक के गए हैं। यानी उसने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये अल्फाज कहे कि वो भौंक के गए हैं, नाउज़ बिल्लाह। और फिर वो उलमा के बारे में कहता है कि इन उलमा से ज़्यादा तो बड़ी तादाद में कुत्ते हैं, यानी कुत्तों से जो है उसने उलमा को मिलाने की कोशिश की, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सोचें इस बारे में, इस बात पर गौर करें कि मोहब्बत का क्या मेयार है आपका, आप किस बुनियाद पे मिर्ज़ा इंजीनियर से मोहब्बत करते हैं। अगर आपकी मोहब्बत दीनी है और दीनी जज्बात पर मबनी है तो दीन का मंबा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस तूफ़ान बदतमीज़ी को रोकें। पाकिस्तान में अगर इस तूफ़ान बदतमीज़ी को ना रोका गया तो असहाबुर रसूल की बेइज्जती, उनकी शान में गुस्ताखियाँ और उन्हें गालियाँ तक दी जाएंगी। और ये
مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. کوئی بھی صاحب ایمان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان جو اسلام سے محبت رکھتا ہے یا اسلامی اقدار کو مانتا ہے وہ ان چیزوں کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اس طوفان بدتمیزی کو ابھی روکیں، اسی وقت روکیں. اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے معاشرے کے لیے. کیا ہم اصحاب الرسول کی گستاخیوں کو برداشت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان گستاخیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آگے آنے والی نسلوں کو ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کی بنیادوں کو کھود دیں، جڑوں کو ہلا دیں اور تب بھی کوئی جو ہے اس کا نتیجہ نہیں ہوگا؟ تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور میں یہی چاہوں گا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ وہ شکیں لگائیں جو بنتی ہیں اور انصاف کو اپنا رستہ لینا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہاں گستاخی کی، کیا گستاخی کی، کون سی گستاخی کی، اگر ابھی تک لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کہاں گستاخی کی، کون سی گستاخی کی، تو پھر آپ لوگ یا تو اندھے ہیں یا تو آپ اصحاب الرسول کے دشمن ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے. اس صورت میں تو ہمارا کوئی گلہ ہی نہیں ہے آپ سے. اگر آپ اندھے ہیں تو پھر آپ اندھے ہیں، اور اگر دشمنان اصحاب الرسول ہیں تو اس صورت میں تو ہمارا گلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دین ہی اصحاب الرسول کے ساتھ نفرت کرنے والا دین ہے اور اسی بنیاد پہ آپ نے جو سیکھا وہ سیکھا. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان، سنی مسلمان کہتے ہیں، ان سے التجا ہے کہ اس بارے میں غور کریں کہ کیا آپ پاکستان میں ائمہ کرام کے بارے میں کتوں کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے بچے یہ بکواس سنیں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو صحابیوں کو برا بھلا کہیں، جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کی ان کو برا بھلا کہا جائے؟ تو یہ میں ایک فالو اپ ویڈیو کرنا چاہتا تھا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی پھیلائیں اور لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائیں. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، کسی کو برا بھلا کہنے کی بھی قائل نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو یہ ایک طوفان بدتمیزی عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حقیقت میں یہ لوگ لونڈے لپاڑے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں، یہی لونڈے لپاڑے ہیں جو حقیقت میں لونڈے لپاڑے ہیں. بس آپ سمجھدار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. میں چاہتا تھا کہ اسی ویڈیو میں مرزا کی کچھ گستاخیوں کو ایڈ کر دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مرزا نے کہاں گستاخیاں کی ہیں، ہمیں کچھ بتائیے. تو میں اس کی گستاخیوں کی ایک لسٹ پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. آپ سنیے. مرزا نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا. یعنی اس نے کہا کہ یہودی یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کل کا چھوکرا ہیں. اب یہ بازاری زبان ہے، پاکستان کی، پنجاب کی، ہندوستان کی بازاری زبان ہے، اور اس نے منسوب کر دیا اس کو یہودیوں کی طرف کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ ایک اس کی گستاخی. اب وہ اس کے ماننے والے کہیں گے کہ بھئی وہ اسی قسم کی باتیں کرتے تھے. ہم مانتے ہیں کہ شاید اس سے بھی بری باتیں کی ہوں یہودیوں نے، لیکن مرزا کی جرت دیکھیے کہ کتنی ڈھٹائی سے اس نے یہ الفاظ بازاری زبان جو ہے وہ یہودیوں کی طرف منسوب کر دی. اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کس کے بارے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. پھر مرزا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو فالتو نماز کہا. ویڈیو کلپس وہ آن لائن ہے، آپ دیکھ لیجئے. پھر مرزا نے گستاخی کرتے ہوئے کہا نبی تشائی کوئی نہیں، حسن تشائی کوئی نہیں. یہ اس وقت کہا جب وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کے مقابلے میں نبی تھے شائی کوئی نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر یہ بات درست بھی ہے لیکن اس طریقے سے کہنا کیا ضروری ہے؟ اس طریقے سے اس بات کو کہنا کیا ضروری ہے کہ نبی کی، یعنی اس میں نبی کی شان میں گستاخی کی بو آتی ہو؟ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ میرے باپ کے سامنے تھے میری ماں تھے شائی کوئی نہیں، بات تو شاید درست ہو، ممکن ہے درست ہو، لیکن ماں کے سامنے ایسی بات کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اپنی ماں کے بارے میں کریں گے وہ شائی کوئی نہیں؟ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. پھر مرزا نے دعویٰ کیا کہ ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس پر صحابہ سے زیادہ مشکل وقت آیا. یہ بھی ایک گستاخی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ اور میرے اسٹوڈنٹس پہ صحابہ سے بھی زیادہ مشکل وقت آیا. ویڈیوز آن لائن ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر مرزا نے دعویٰ کیا کہ ہم
میرے شاگردوں کو عشرہ مبشرہ اور خلفاء راشدین کے برابر قرار دیا جائے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری حالت اسی طرح ہے جس طرح عشرہ مبشرہ اور خلفاء راشدین ہیں. یعنی اس نے اپنے آپ کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کی. پھر مرزا نے کہا کہ خانہ کعبہ پر جوتیوں سمیت چڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. یہ بھی مرزا صاحب کی ایک اور پھل جڑی ہے جو آپ نے دیکھی ہوگی آن لائن. پھر مرزا جہلمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں خوارج کے موقف کو درست اس نے کہا, کوئی اس طرح کی بات کی. مرزا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو باغی کہا اور ان پر تہمت لگائی باغی کہہ کے. مرزا نے جھوٹی حدیث گھڑتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ظالم کہا. مرزا نے جنگ جمل کے شرکاء کو خوارج سے بڑا مجرم قرار دیا. مرزا نے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو لالچی کہا. مرزا نے, یعنی یہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے, ان کو لالچی کہا, اور آپ ویڈیوز جانتے ہیں. مرزا نے قادیانیوں کو بھی امت مسلمہ میں شامل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ روز قیامت قادیانیوں کے بھی اعضاء جو ہے وضو کی وجہ سے چمکیں گے, اور قادیانی کو اہل کتاب کہنا اس کا مطلب غلام احمد قادیانی کو سچا نبی تسلیم کرنا ہے. یعنی یہ ہماری طرف سے ایک بات ہے. اہل کتاب تو وہ ہیں جو انبیاء کرام کو اللہ نے کتاب دی اور اللہ کے سچے نبی تھے. مرزا قادیانی پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ ہمارا سوال یہ ہے. اہل کتاب تو سچے نبیوں کو مانتے ہیں نا, حضرت عیسیٰ سچے نبی تھے, حضرت موسیٰ سچے نبی تھے, لیکن مرزا قادیانی پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ قادیانیوں کو اہل کتاب میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ مرزا نے کہا کہ جنت میں ہر انسان جو ہے وہ منی گاڈ ہوگا, منی گاڈ. یہ مرزا صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ منی گاڈ کیا چیز ہے. انگریزی میں آپ جانتے ہیں مرزا صاحب کی کتنی اسٹرانگ. مرزا نے قرآن پاک کو 30 پاروں میں تقسیم کرنے کو بھی غلط کہا, یعنی اس کو بھی غلط قرار دیا. مرزا نے دعویٰ کیا کہ اگر میں 1400 سال پہلے ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیتا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی وقت آ گیا, یعنی ان کے لیے یہی بندہ رہ گیا تھا مشورے دینے کے لیے. مرزا نے ایک بڑی بات سخت کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ بھی فالتو ہے, معاذ اللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلکا کر کے دکھانا مقصود ہے. اگر یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا تو توہین رسالت کے جرم میں سزا مل چکی ہوتی. تو یہ ایک لسٹ تھی مرزا کی خرافات کی, اس کی گستاخیوں کی, اس کی بکواسیات کی. یہ اگر آپ کا استاد ہے, اس کی محبت میں آپ مرے جا رہے ہیں اور علماء کی تذلیل کر رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں, تو یہ مرزا آپ کو مبارک ہو, آپ کا اسی کے ساتھ انجام ہو, کیونکہ یہ شخص تو بدبخت ہے اور توہین رسالت کا مرتکب ہے, اور توہین صحابہ کا مرتکب ہے, توہین ائمہ کا مرتکب ہے, توہین اولیاء اللہ کا مرتکب ہے, توہین علماء کا مرتکب ہے, توہین امت کا مرتکب ہے. تو اب کیا بچ گیا, کیا رہ گیا؟ تو یہ میں آپ سے ایک لسٹ شیئر کرنا چاہتا تھا اسی ویڈیو میں, تاکہ آپ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا, اور جس کو ثبوت چاہیے وہ خود جا کے ڈھونڈ لے, یہ سب کچھ مرزا نے کہا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.